جو لوگ تقلید کا ڈھڈورا پیٹتے ہیں مجھے جواب دیں، صحابہ کے دور میں کس کی تقلید کی جاتی تھی؟ کس کو صحابہ نے اپنا امام مانا تھا؟ آج لوگ بولتے ہیں نا یہ لوگ غیر مقلد ہیں، اور جو غیر مقلد ہوتا ہے وہ ہدایت پر نہیں ہوتا، چاروں امام ہی برحق ہیں، باقی ان کو چھوڑ کر کے کوئی برحق نہیں ہو سکتا ہے، اور انہی کے طریقے پر چلنے والے جنت میں جائیں گے۔ میرے بھائی یہاں پر تو اللہ نے کہا کہ صحابہ کے طریقے پر چلنے والے جنت میں جائیں گے، تو اب بتائیے اللہ کی بات صحیح ہے یا یہ لوگ جو جھوٹے دعوے کر رہے ہیں ان کی بات صحیح ہے؟ اللہ کی بات صحیح ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ صحابہ کے دور میں فرقے، کوئی شافعی تھا، کوئی حنبلی، کوئی مالکی، کوئی حنفی نہیں۔ تو صحابہ جب نبی کے زمانے میں نبی کے منہج پر، نبی کے طریقے پر اور نبی کی زندگی کو اسوہ اور نمونہ بنا کر کے کامیاب ہو سکتے ہیں، جنت میں جا سکتے ہیں، تو 1400 سال کے بعد کا مسلمان نبی کے زندگی کو، صحابہ کے منہج کو اپنے لیے ہدایت کا معیار مطلق سمجھ کر کے اگر اسی راستے پر چلتا ہے تو جنت میں کیوں نہیں جائے گا؟ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم حضرات، نوجوان ساتھیوں اور میری پردہ نشین ماں اور بہنوں، آج کے اس درس میں انشاءاللہ 11ویں پارے کی کچھ منتخب آیتیں میں آپ سبھی حضرات کے سامنے پیش کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح اور حق بات سننے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کے آیت نمبر 94 اور 96 میں جنگ تبوک سے جو منافقین پیچھے رہ گئے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے اس واقعے کے بارے میں نبی کو خبر دی ہے، اور یہ کوئی منافقین کا نیا واقعہ نہیں ہے۔ اس سے پہلے غزوہ احد کا معاملہ بھی تھا، جب مسلمان 1000 کی تعداد میں رواں دواں تھے دشمنوں سے مقابلہ کرنے کے لیے، تو عبداللہ ابن ابی جو ہے اس نے 300 منافقین کو اپنے ساتھ لے کر کے واپس آ گیا۔ تو جنگ سے واپس آنا یا جنگ میں جانے سے رک جانا یہ منافقین کی بہت ہی قبیح عادت تھی، اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ جنگ میں ہمارے مال اور جان کی قربانی ہمیں کبھی دینا پڑے۔ اسی لیے جب یہ منافقین رک گئے تو ظاہر ہے کہ نبی کو اس کی اطلاع ملی، تو ان لوگوں نے باقاعدہ یہ پلان بنایا، یہ منصوبہ بنایا کہ کیسے ہم نبی کے سامنے معذرت کریں، کیسے ہم اپنی بات رکھیں تاکہ اللہ کے رسول جو ہیں وہ مطمئن ہو جائیں اور ہماری بات سن کر کے ہمارے اوپر غصہ نہ کریں، یعنی ہمیں جو عذر ہم اللہ کے رسول کے سامنے پیش کریں اللہ کے رسول جو ہے اس عذر کو قبول کر لیں۔ اللہ تعالیٰ نے نقشہ کھینچا، کہا یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم، اے نبی جب یہ لوگ واپس لوٹیں گے تو یہ آپ سے معذرت کریں گے۔ اذا رجعتم الیہم، تو یہ لوگ آپ سے معذرت کریں گے، ان کو بتا دو کہ اللہ نے آپ کو اس کے بارے میں خبر کر دی ہے
وَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ، اور ان قریب اللہ تعالیٰ ان کے عمل کو دیکھ لے گا اور اس کے رسول ان کے عمل کو دیکھ لیں گے۔ آیت کے اس ٹکڑے سے بہت سارے مشرکین نے یا وہ لوگ جن کے عقیدے سے شرک کی بو آتی ہے یہ استدلال کرنے کی کوشش کی ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے یہاں کہا کہ اللہ دیکھ لیں گا اور اس کے رسول دیکھ لیں گے، اس کا مطلب کہ اللہ اور اس کے رسول جو کچھ بھی ہوتا ہے ساری چیزیں دیکھتے اور سنتے ہیں، جیسے اللہ دیکھتا ہے ویسے رسول بھی دیکھتے ہیں۔ جبکہ اسی سورہ کریمہ کے آیت نمبر 105 میں اللہ تعالیٰ نے ایک دوسری جگہ فرمایا کہ ان قریب اللہ دیکھ لے گا، اس کے رسول دیکھ لیں گے، والمؤمنون، اور ایمان والے بھی دیکھ لیں گے۔ تو کیا یہاں یہ بات یہ لوگ تسلیم کریں گے کہ ساری چیزیں جو دنیا میں ہو رہی ہیں، کائنات میں وجود میں آ رہی ہیں، اس کو اللہ کے ساتھ رسول اور رسول کے ساتھ مومنین بھی دیکھ رہے ہیں؟ ظاہر ہے کہ ہر ایک ظاہر اور پوشیدہ کا جاننے والا صرف ایک اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں جان سکتا ہے۔ ہر ظاہر اور پوشیدہ کا جاننے والا صرف ایک اللہ، کوئی نہیں جانتا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہے وہ دنیا کے انبیاء ہوں، اولیاء ہوں، ہے نا، یا نیک لوگ ہوں، کوئی بھی ہوں، سب کو اللہ نے پیدا کیا ہے، اور دنیا کے سارے اختیارات، کائنات کے تمام اختیارات اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا، اپنے انڈر میں رکھا، کسی اور کو نہیں دیا۔ عمل کی حد تک اللہ نے، شر اور خیر کے اختیار کی حد تک اللہ نے ہمیں اور آپ کو اختیار دیا ہے۔ باقی کائنات میں کب بارش ہوگی، کائنات میں کب کوئی حادثہ ہوگا، کب کوئی واقعہ رونما ہوگا، ان تمام چیزوں کے بارے میں علم صرف ایک اللہ رب العالمین کو ہے اور کسی کو نہیں ہے۔ اچھا، اس غزوے کے اندر، غزوے تبوک میں 3 صحابہ بھی پیچھے رہ گئے تھے، ان کا نام یاد کر لیجئے۔ ایک کا نام کعب بن مالک، مرارہ بن ربیعہ، ہلال بن امیہ۔ کعب بن مالک، مرارہ بن ربیعہ اور ہلال بن امیہ، نام یاد ہو گیا؟ غزوہ تبوک میں جو 3 صحابہ پیچھے رہ گئے تھے ان کے نام ایک بار پھر ریپیٹ کرتا ہوں۔ کعب بن مالک، ہلال بن امیہ، مرارہ بن ربیعہ۔ جی، آپ لوگوں کا حافظہ اتنا کمزور ہے، 3 بار 4 بار ایک نام کا تذکرہ ہو رہا ہے، پھر بھی ذہن میں نہیں بیٹھتا۔ چلیے کسی ایک کا نام بتا دیں۔ کعب بن مالک فرسٹ، میں نے وہی نام لیا ہے۔ سب سے آخر والے کون ہیں؟ مرارہ بن ربیعہ۔ اچھا، ایک ٹپس دوں اس نام کو ہمیشہ یاد رکھنے کے لیے، کبھی نہیں بھولیں گے۔ ایک لفظ ہے لفظ مکہ، بہت ساری چیزوں کو یاد کرنے کے لیے کچھ کوڈ ورڈ ہوتے ہیں نا، اگر اس کو ہم یاد کر لیں، اس کوڈ کو دماغ میں رکھ لیں تو وہ چیز آٹومیٹک یاد ہو جاتی ہے۔ لفظ مکہ اگر آپ یاد کر لیں، لفظ مکہ، تو یہ تینوں نام آپ کبھی نہیں بھولنے والے ہیں۔ مکہ میں میم ہے، میم سے مرارہ بن ربیعہ، کاف ہے، کاف سے کعب بن مالک، اور مکہ میں ہا ہے، ہا سے ہلال بن امیہ۔ ٹھیک ہے، یہ 3 اگر ایک لفظ آپ نے یاد کر لیا، لفظ مکہ، تو یہ 3 نام کبھی آپ بھولنے والے نہیں۔ کون سا لفظ یاد کرنا ہے؟ لفظ مکہ یاد کرنا ہے۔ لفظ مکہ یاد کریں گے 3 چیزیں یاد ہوں گی، مرارہ بن ربیعہ، کاف سے کعب بن مالک، اور ہا سے ہلال بن امیہ۔ یہ تینوں جو صحابہ تھے یہ جان بوجھ کر کے پیچھے نہیں ہوئے، بلکہ تھوڑی سستی ہو گئی ان سے۔ اصل میں ان کے پاس اللہ تعالیٰ نے اتنی فراوانی دی تھی، اونٹنیاں تھیں، ساری چیزیں تھیں، تو انہوں نے سوچا کہ جب تک اللہ کے رسول اور صحابہ تیاریاں کر رہے ہیں، ہمارے پاس اونٹنیاں ہیں، سواری ہے، کیسا بھی ہم جو ہے ان کا پیچھا کر لیں گے یا ان کا ساتھ ہم پکڑ لیں گے۔ دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ ایسا ہوا کہ تیاریاں ان کی شروع ہو گئیں اور ختم بھی ہو گئیں، اور وہ روانہ ہو گئے۔ اور پھر ان کو جب خبر ملی تو وہ اتنی دور پہنچ چکے تھے کہ ان کا ساتھ پکڑنا بہت ہی مشکل تھا۔ اچھا، اب یہ چونکہ صحابہ تھے، منافقین نے تو جھوٹ بول کر کے اپنا بچاؤ کر لیا،
اللہ کے رسول یہ معاملہ تھا، یہ مسئلہ تھا، اس لیے ہم نہیں جا سکے. لیکن صحابہ جو تھے، ظاہر ہے کہ صحابہ کا ایمان ہے، صحابہ کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے، الصحابۃ کلھم عدول، ہمارے صحابہ کبھی جھوٹ نہیں بول سکتے، ہمارے صحابہ کبھی کذب بیان ہی نہیں کر سکتے، ہمارے صحابہ کبھی صداقت کے خلاف بات نہیں کر سکتے ہیں. انہوں نے کہا، اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہ اللہ کے رسول اگر چرب زبانی کی بات کی جائے تو ہم سے بڑا چرب زبان کوئی نہیں ہے، اگر اپنی بات رکھنے کی صلاحیت کی بات کی جائے اللہ کے رسول جس انداز میں ہم اپنی بات رکھ سکتے ہیں کوئی نہیں رکھ سکتا. لیکن ہمیں یقین ہے اگر آج ہم نے جھوٹ بول کر کے اپنا بچاؤ کر لیا، کل آسمان سے اللہ آپ کو خبر دے دے گا، کل اللہ آپ کو بتا دے گا انہوں نے جھوٹ بولا ہے. اس لیے اللہ کے رسول ابھی معذرت کر رہے ہیں، ہمارے پاس کوئی عذر نہیں تھا، بس یوں ہی نہیں آ سکے. سبحان اللہ، یہ صحابہ کا ایمان تھا میرے بھائی. اس سے ایک سبق ملتا ہے، جانتے ہو کون سا سبق ملا؟ جھوٹ بول کر کے کسی چیز سے بچنے سے اچھا ہے کہ آدمی سچ بول کر کے وقتی پریشانی کو اٹھا لے، بعد میں اس کے لیے آسانی ہوگی. انہوں نے سچ بولا، اللہ تعالیٰ نے کچھ ان کے اوپر احکامات نافذ کیے، کچھ پابندیاں عائد کی گئیں، اپنی بیویوں سے الگ ہو جاؤ، مسلمان بائیکاٹ ہو گئے، ساری چیزیں ہوئیں. مگر یہ کہتے ہیں کہ غزوہ تبوک کے علاوہ جب اللہ تعالیٰ نے توبہ کا پروانہ عطا فرمایا، اس وقت کو چھوڑ کر کے کوئی اور موقع نہیں تھا کہ مجھے اتنی زیادہ کبھی خوشی ہوئی ہو. تو اللہ تعالیٰ وقتی طور پر آزماتا ضرور ہے، امتحان ضرور لیتا ہے، لیکن سچ اور صداقت کا فائدہ یہ ہے کہ آخر تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ثبات قدمی اور ڈٹے رہنے، پختگی اس کے دل میں اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، اور وہ آدمی کے پیر میں تزلزل پیدا نہیں ہوتا، اور اخیر میں اللہ کی طرف سے اس کی جیت ہوتی ہے، ہار نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ نے ان کی مغفرت فرمائی، ان کو توبہ کا پروانہ عطا فرمایا. اچھا، اس کے بعد جو ہے اللہ رب العالمین نے مہاجرین اور انصار اور ان کے منہج کو اپنانے والے لوگوں کے بارے میں کہا کہ یہ لوگ جنتی ہیں. دنیا میں جتنے بھی فرقے ہیں، کسی بھی امام کی طرف اپنی نسبت کرنے والے جو لوگ ہیں، اگر ان کو کہا جائے کہ یہ اپنی نسبت صحابہ کی طرف کریں کہ ہم صحابہ کے نقش قدم پر چلنے والے لوگ ہیں، تو یہ نہیں کریں گے. لیکن کسی امام، کسی عالم کی طرف اپنی نسبت یہ کرتے ہیں، اور اس میں کوئی جھجک، کوئی عار انہیں محسوس نہیں ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ صحابہ کا منہج تمہارے ہدایت کے لیے معیار مطلق ہے، اگر یہ صحابہ کے منہج کو تم چھوڑو گے دنیا میں گمراہ ہو جاؤ گے. اور قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ضمانت، یہ گارنٹی عطا فرما دی کہ جتنے بھی لوگ آتے رہیں گے قیامت کی صبح تک صحابہ کے منہج پر چل کر کے ہی انہیں کامیابی مل سکتی ہے، اور صحابہ کے منہج سے ہٹ کر کے انہیں کبھی کامیابی نہیں مل سکتی. اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ فرمایا، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ نے فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، یہ مہاجرون و انصار میں سے وہ لوگ جو سب سے پہلے ایمان لے کر کے آئے، والذین اتبعوهم بإحسان، اور احسان کے ساتھ جو ان کی اتباع کرنے والے، صدق دل کے ساتھ جو ان کے منہج پر چلنے والے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور یہ اللہ سے راضی ہو گئے. مفسرین نے لکھا ہے اس آیت کے ضمن میں کہ یہاں تین قسم کے مسلمان مراد ہیں. پہلے تو السابقون الاولون میں وہ لوگ مراد ہیں، مہاجرین میں، جنہوں نے مکے میں اپنے مال جائیداد سب کچھ چھوڑ کر کے اللہ کے رسول کے پاس آ گئے، جیسا کہ کل کے درس میں بیان کیا تھا میں نے. اور دوسرے وہ انصار ہیں جنہوں نے سن 11 نبوی میں مدینے سے نکل کر کے مکہ گئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت عقبہ کی. یہ پہلی بیعت عقبہ ہے جس میں تقریباً 7 لوگ تھے، 7 مسلمان تھے. اس کے بعد دوسری بیعت عقبہ جو ہوئی سن 12 نبوی میں ہوئی، جس میں تقریباً 70 صحابہ اور 2 خواتین، یعنی 70 مرد اور 2 خواتین شامل تھیں. یہ دوسری بیعت عقبہ ہوئی. تو بعض مفسرین نے کہا کہ سابقون الاولون سے مراد یہ انصار ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر
پہلی اور دوسری بیعت عقبہ کی. اور تیسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد جو ہیں مہاجرین اور انصار کے بعد ایمان لانے والے لوگ ہیں، کہ مہاجرین اور انصار کے بعد جو ایمان لائے، جنہوں نے ہجرت کی اور انہوں نے نصرت و تائید کی مسلمانوں کی، تو یہ 3 کیٹیگری کے لوگ مراد ہیں. اور بعض مفسرین یہ بھی کہتے ہیں کہ السابقون الاولون میں تمام صحابہ مراد ہیں، تمام صحابہ اس میں شامل ہیں، کیونکہ یہ صحابہ جو ہیں یہ نبی کی صحبت میں رہے ہیں، ان کی موجودگی میں آسمان سے وحی نازل ہوئی ہے. تو ظاہر ہے کہ جس طریقے سے یہ قرآن و حدیث کو سمجھیں گے کوئی اور آدمی نہیں سمجھ سکتا. اس لیے اللہ نے کہا کہ اسی لیے ان کے منہج کو تم اپنے لیے ہدایت کا معیار مطلق سمجھو، کیونکہ جس طریقے سے ہدایت کے راستے کو انہوں نے چنا ہے، یہ چلے ہیں، ایسے ہی ہدایت کے راستے پر چل کر کے تمہیں کامیابی ملے گی. اور میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنو، ذرا دل تھام لے کر کے بیٹھو، دل تھام کر کے بیٹھو. اللہ کے نبی نے کیا بیان فرمایا؟ کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا وقیل من ابا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں میری امت کا ہر ایک آدمی جنت میں جائے گا سوائے اس کے جس نے میرا انکار کیا. قیل ومن ابا، پوچھا گیا اللہ کے نبی کس نے انکار کیا؟ قال من اطاعنی دخل الجنہ. نبی فرماتے ہیں جس نے میری اطاعت کی، جو میرے نقش قدم پر چلتا رہا، وہ اس نے مجھے مانا، وہ جنت میں داخل ہوگا. ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری نافرمانی کی اس نے گویا میرا انکار کیا. اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئے تو میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی. کلہم فی النار الا واحدا، سب کے سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک فرقے کے، سوائے ایک جماعت کے، وہ جنت میں جانے والی جماعت ہے. میرے بھائیوں، یہاں نبی نے یہ نہیں کہا کہ وہ مالکی ہیں، وہ شافعی ہیں، وہ حنبلی ہیں، وہ لوگ جو جنت میں جائیں گے. اللہ کے نبی نے ان کا نام نہیں بتایا بلکہ ان کا منہج بتایا. جب پوچھا گیا اللہ کے نبی وہ کون لوگ ہیں جو جنت میں جائیں گے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں وہ لوگ جنت میں جائیں گے. نبی نے راستہ کلیئر کر دیا، کہا راستہ کیا ہے؟ جس پر میں چلا ہوں اور اسی راستے پر میرے صحابہ گئے ہیں، اسی پر تم چلتے چلے جاؤ گے، جنت میں پہنچ جاؤ گے. اور اگر اچھا، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو چورستہ ہوتا ہے نا، کنفیوژن والا ہوتا ہے، وہیں آدمی بھٹکتا ہے. اور جو بالکل سیدھا راستہ ہوتا ہے نا، وہاں پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑتی، وہاں آدمی سیدھا اسٹریٹ چلے جاتا ہے. لیکن جہاں کنفیوژن کے 4 راستے سامنے آ گئے، وہاں آدمی سمجھے گا نہیں چلنا کس پہ ہے بھائی، جانا کس پہ ہے، اسی کو تو ڈاؤٹ ہوتا ہے اور وہی تو گمراہ ہوتا ہے، بھٹکتا وہی ہے. ہدایت کے سیدھے راستے پر جو چلتا چلا جاتا ہے وہی آدمی اصل ہدایت پر ہے، وہی صراط مستقیم پر ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ منافقوں نے ایک مسجد بنائی تھی جس کا نام کیا تھا؟ جی، مسجد زرار. ماشاءاللہ، اللہ آپ کے علم میں برکت دے. مسجد زرار. اچھا، مسجد زرار معلوم ہے کیوں بنائی تھی منافقین نے؟ اصل میں ان کو اپنی پلاننگ اور منصوبہ بندی کرنے کے لیے کوئی مناسب جگہ نہیں ملی تھی، اور ہمیشہ منافقوں نے مسلمانوں کے پیٹھ میں چھرا گھونپا ہے. یہ مسلمانوں کے سامنے سے کبھی وار نہیں کیے. ان لوگوں نے جب بھی نقصان پہنچایا ہے، اسلام کا لبادہ اوڑھ کر کے مسلمانوں کو نقصان پہنچایا ہے. اس سے ہوشیار رہیے کہ اتنا زیادہ مسلمانوں کو کسی سے خائف ہونے کی ضرورت نہیں ہے جتنا زیادہ اس شخص سے ہے جو ہمارے ہی قوم میں ہمارا ہی لبادہ اوڑھ کر کے اسلام کا دعویٰ کر کے داخل ہوتا ہے اور مسلمانوں کے درمیان پھوٹ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، مسلمانوں کو تفرقہ بازی اور فرقوں میں، گروہوں میں، انتشار میں ڈالنا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین اتخذوا مسجدا ضرارا کفرا وتفریقا بین المؤمنین. 4 مقصد تھے ان کے. کتنے مقاصد تھے؟ 4 مقاصد. نمبر 1، اللہ نے کہا وہ مسجد ضرار ہے. مسجد تعمیر کیوں کی جاتی ہے؟ مسلمانوں کو نصیحت کرنے کے لیے، ایمان کا فائدہ پہنچانے کے لیے مسجد ضرار ہے. یہاں سے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی منصوبہ بندی کی جائے گی. کفرن،
اس مسجد کی بنیاد کفر کے لیے رکھی گئی ہے. مسجد اسس علی التقوی نہیں ہے اس کی بنیاد کفر پر رکھی گئی ہے. یعنی منافقین چاہتے ہیں کہ یہاں سے ہمارا جو مشن ہو بالکل کامیاب ہو, کوئی رکاوٹ نہ آئے. اور تیسرا مقصد ان کا اللہ نے بیان فرمایا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ, ایمان والوں کے درمیان پھوٹ ڈالنا. مسجد زرار کو قائم کرنے کا یہ تیسرا مقصد ہے. چوتھا مقصد بیان فرمایا وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, اللہ اور اس کے رسول سے جو لوگ جنگ لڑنے والے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ یہ گھات میں بیٹھے رہیں, یہ یہاں سے بیٹھ کر کے پوری پلاننگ کریں, مسلمان کہاں جا رہے ہیں, مسلمان کہاں آ رہے ہیں, ان کی کیا منصوبہ بندیاں ہیں. کہا یہی 4 مقاصد تھے جس کی وجہ سے مسجد زرار انہوں نے قائم کیا, بنایا. تو اللہ کے نبی کی خدمت میں آئے کہ اللہ کے نبی آپ اس مسجد میں نماز پڑھا دیجئے. اچھا, خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس مسجد کے تعمیر کی وجہ بھی بیان فرمائی کہ اللہ کے رسول اس لیے ہم لوگوں نے مسجد بنائی ہے, جو بیمار لوگ ہیں, جو کمزور لوگ ہیں, وہ نماز پڑھنے میں ان کو تکلیف ہوتی ہے, تو ہم نے اس لیے مسجد قباء کے بازو میں مسجد زرار بنایا. ان لوگوں نے کہا اس لیے ہم نے اس مسجد کو بنایا ہے تاکہ انہیں تکلیف نہ ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ چل کر کے نماز پڑھ دیجئے تاکہ ہم جو ہے اس کو اپنی مسجد تسلیم کر لیں. اچھا, اللہ کے نبی نے کہا اچھی بات ہے, نماز پڑھیں گے, لیکن غزوہ تبوک کے مشن پر اللہ کے نبی رواں دواں تھے, اس لیے اللہ کے نبی اسی کی تیاری میں لگے ہوئے تھے. آپ نے فرمایا جب واپس آئیں گے تب انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو ہم پڑھیں گے. اللہ کے نبی غزوہ تبوک سے واپس آئے, راستے میں ہی حضرت جبریل علیہ السلام نے نبی کو خبر دے دی, اے اللہ کے نبی جس مسجد کی بنیاد انہوں نے ڈالی ہے وہ تقوی کی بنیاد پر نہیں ہے بلکہ وہ کفر کی بنیاد پر, منافقین نے مومنوں کو لڑانے کی بنیاد پر اور کفر کی نشر و اشاعت کے لیے اور مسلمانوں کے لیے گھات میں بیٹھنے کے لیے اس مسجد کو انہوں نے تعمیر کیا ہے. اے اللہ کے رسول آپ کے لیے مناسب نہیں ہے کہ اس مسجد میں جا کر کے آپ نماز پڑھیں. اس سے پتہ یہ چلا کہ جس مسجد کی بنیاد کتاب و سنت پر رکھی جائے وہ مسجد اللہ کے نزدیک مسجد تقوی ہے, اور جس مسجد کی بنیاد قرآن و حدیث پر نہ رکھی گئی ہو, جہاں قرآن و حدیث کو چھوڑ کر کے کسی اور چیز کی تعلیم دی جاتی ہو, جہاں قرآن و حدیث کو بالائے طاق رکھ کے فضائل اعمال کا درس دیا جاتا ہو, جہاں لوگوں کو من گھڑت قصے اور کہانیاں سنائی جاتی ہوں, ایسے مسجد کی بنیاد میرے بھائیوں توحید پر نہیں ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد زرار کو ڈھانے کا حکم دے دیا, اس مسجد کو ڈھا دیا گیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی پیاری بات بیان فرمائی ہے, سننے کے لیے تیار ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان والوں کی جان اور مال کی بڑی قیمت بیان فرمائی ہے, اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر کہا کہ ہم نے ایمان والوں کے مال اور جان کو خرید لیا ہے. کس چیز کے بدلے؟ جنت کے بدلے. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ, اے میرے بندو بے شک میں نے تمہارے مالوں کو, تمہارے جان کو جنت کے بدلے میں نے خرید لیا ہے. امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کتنا بہترین خریدار ہے, مال بھی اسی نے دیا ہے, جان بھی اسی نے دیا ہے, سب کچھ تو اسی کا دیا ہوا ہے. اور اللہ فرماتا ہے اے میرے بندے تو مال میرے راستے میں خرچ کر, تو جان میرے راستے میں قربان کر دے. بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ, میں تجھے اس جنت کی ملکیت دے دیتا ہوں. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ جنت میں داخل کر دوں گا, کہا بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ, یہاں لہم کو جنت سے پہلے لایا گیا. حصر کا معنی ہے یہاں پر کہ اللہ تعالیٰ نے جنت تمہارے ہی لیے بنائی ہے, جنت کے مالک تم ہی ہو, اور جنت میں اللہ تمہیں داخل نہیں کر رہا ہے. جیسے مثال کے طور پہ آپ کا ایک گھر ہے, گھر میں آپ کے ایک مہمان آتا ہے, آپ اسے رہنے کے لیے جگہ دیتے ہو نا, بھائی آپ آئیے, آپ کی عزت ہم کرتے ہیں, آپ کا ویلکم ہے, اہلاً و سہلاً مرحبا, آپ کا خوش آمدید کرتے ہیں. آپ کا مہمان خوش ہو جائے گا, بھائی الحمدللہ بڑی عزت کی. لیکن ایسا مہمان جس کا استقبال آپ کر رہے ہو ایک ایسے محل میں, ایک ایسے گھر میں کہ مہمان آپ ہمارے خاص ہیں, اور یہ گھر ہم نے آپ کے لیے ہدیے میں, تحفے میں دے دیا ہے. سبحان اللہ.
کتنی بڑی بات ہے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ اپنے ایمان والے بندوں کو فرما رہا ہے جنت ہم تمہیں دے دیں گے، بلکہ ہم تمہیں اس کا مالک بنا دیں گے. مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جنگ پر گئے، ایران کے جنگ پر، تو کسرا کے ایک جرنیل نے ایک سوال پوچھا مغیرہ بن شعبہ سے. کہا کہ اچھا یہ بتاؤ تمہارا کام کیا ہے، تم کیا ہو؟ یعنی ایک طریقے سے اسلام اور مسلمانوں کا تعارف کرنا چاہتا تھا، متعارف ہونا چاہتا تھا اسلام کیا ہے، مسلمان کون ہے. تو مغیرہ بن شعبہ نے کہا، صحیح بخاری کی روایت ہے، کہا کہ اسلام کا تعارف کرایا، مسلمانوں کا تعارف کیا. اس کے بعد کہا کہ ہم ایسے نبی کے، ایسے پیغمبر کے ماننے والے ہیں جنہوں نے کہا ہے، جنہوں نے فرمایا ہے کہ اللہ کے راستے میں لڑتے ہوئے، جہاد کرتے ہوئے جو مار دیا گیا اس کو اللہ جنت میں داخل کرے گا، اور جو نہیں مارا گیا، بچ گیا، تو اللہ تعالیٰ اس کو کافروں کے گردن کا مالک بنا دے گا. یعنی جنگ میں جنگ جیت گئے تو غازی کہلائے، جنگ ہار گئے تو شہید کہلائے. دونوں حالتوں میں اللہ تعالیٰ نے عزت عطا فرمائی ہے، مقام دیا ہے. میرے بھائیو، تو اللہ سے بڑا، اللہ سے بہترین خریدار کون ہو سکتا ہے؟ بھائی مال بھی اسی کا دیا ہوا ہے، جان بھی اسی کی دی ہوئی ہے، اور اللہ فرما رہا ہے میرے راستے میں خرچ کر، میرے راستے میں اپنی جان کو قربان کر، میں تجھے جنت دے دوں گا. سبحان اللہ. اس کا مطلب کہ دین ہمارے مال کی قربانی چاہتا ہے، اللہ ہم سے ہمارے جان کی قربانی چاہتا ہے. لیکن افسوس ہے آج کے مسلمان پر، جو اپنے وقت کی قربانی اللہ کے لیے نہیں دے سکتا، وہ کیا خاک اللہ کے لیے اپنی جان کی قربانی دے گا؟ اپنے ایمان کا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں، اپنے ایمان کا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے. اپنے ماضی میں، اپنے پاسٹ میں پلٹ کر کے دیکھنے کی ضرورت ہے. ماضی کے جھرونکوں میں دیکھ تو صحیح کہ صحابہ نے تلواروں کے سائے میں کیسے زندگی گزاری ہے. وہ صحابہ تھے کہ وہ دنیا سے نہیں، زندگی سے نہیں، موت سے ان کو پیار تھا، موت سے محبت کرنے والے لوگ تھے. اس لیے جب ان کے سامنے ان کا دشمن ہوتا تھا تو ان مسکراتے ہوئے چہروں کو دیکھ کر کے اس کی ہوا اکھڑ جاتی تھی. اور آج کا مسلمان ہے کہ اس کو زندگی سے بہت پیار ہے، مرنا نہیں چاہتا، یہ دنیا سے جانا نہیں چاہتا ہے، بس اس کو زندگی چاہیے. اور یاد رکھیے اللہ کے نبی نے فرما دیا ہے، دو چیزیں تمہارے اندر جب تک رہیں گی، سن لو مسلمانوں، کان کھول کر کے میری بات سن لینا، دو چیزیں جب تک پکڑ کر کے رہو گے دنیا میں ذلیل و رسوا رہو گے، اور اللہ ہمیشہ دشمنوں کے حوالے کرتے رہے گا. وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ آئیے حدیث دیکھتے ہیں. حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، ابن ماجہ کتاب الفتن کے اندر یہ حدیث ملے گی. حدیث کا آخری ٹکڑا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ دوسری قوموں کو تمہارے اوپر مسلط کر دے گا، تمہارے دلوں میں اللہ دشمنوں کا خوف ڈال دے گا، اور دشمنوں کے دلوں سے اللہ تمہارا خوف نکال دے گا، اور تمہارے دل میں وہن پیدا ہو جائے گی، وہن کی بیماری. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول ومل وہن، وہن کیا چیز ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا حب الدنیا وکراہیت الموت، موت سے نفرت کرو گے، دنیا سے محبت ہو جائے گی، یہی بیماری تمہیں دنیا کے اندر لے ڈوبے گی، یہی بیماری. اور آج مسلمانوں کی اس سے بڑی بیماری دنیا میں کوئی نہیں ہے. دنیا کی محبت ہے کہ نہیں ہے؟ مال کی محبت ہے کہ نہیں ہے؟ تو جب تک یہ چیز مسلمان کرتا رہے گا اور اپنا نظریہ نہیں بدلے گا، اپنے ایمان کا محاسبہ نہیں کرے گا، تب تک دنیا میں ذلیل ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اولیاء اللہ کا مقام کیا ہے، اور اولیاء اللہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ ایک بڑا سوال ہے نا، اہم سوال ہے. اولیاء اللہ کا مقام کیا ہے، اور اولیاء اللہ ہیں کون لوگ؟ دعویٰ تو سب کرتے ہیں. اور ایک بات یہ بھی سن لیجئے کہ اولیاء اللہ ہونے کے لیے کوئی ایک طبقہ اللہ نے خاص نہیں کیا ہے کہ نہیں صرف علماء ہی کا طبقہ ہے جو صرف اولیاء اللہ بن سکتے ہیں. چاہے وہ علماء کے طبقے ہوں، کاروباری لوگوں کے طبقے ہوں، تاجروں کے طبقے ہوں، دکاندار کا کوئی طبقہ ہو، ہے نا، آٹو رکشہ والے کا طبقہ ہو،
کوئی بھی ڈپارٹمنٹ ہو، کوئی بھی کمیونٹی ہو، کسی بھی طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوں، اللہ نے فرمایا اگر دو چیزیں کسی کے اندر ہیں تو وہ اللہ کا ولی ہے. وہ دو چیزیں ہیں تو اللہ کا ولی ہے، وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے. اچھا پہلے اولیاء اللہ کا مقام کیا ہے آئیے دیکھ لیتے ہیں. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. خبردار اے میرے بندو جو اللہ کے دوست ہیں، جو اللہ کے ولی ہیں، لا خوف علیہم ان کے اوپر کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی ڈر نہیں ہوگا، ولا هم يحزنون ان کے اوپر کوئی غم نہیں ہوگا. یعنی اللہ تعالیٰ ان کو دنیا کے غموں سے نجات دے دے گا، اللہ آخرت کے ڈر اور خوف سے ان کو نجات دے دے گا. الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان لائے جنہوں نے تقوی اختیار کیا. دو کنڈیشن اللہ نے رکھی، ایمان اور بولو بھائی ایمان اور تقوی. اچھا وکانوا یتقون کا کانا، عربی گرامر پڑھنے والا طالب علم اس چیز کو سمجھتا ہے کہ یہ جو کانا ہے اس کے ساتھ فعل مضارع کے ساتھ جب آتا ہے تو استمرار کا معنی دیتا ہے. وکانوا یتقون یعنی ان کا تقوی مستقل رہتا ہے، یہ کسی خاص وقت متقی نہیں رہتے بلکہ ہمیشہ یہ تقوی میں ہوتے ہیں، اللہ کا ڈر ہمیشہ ان کے دل میں ہوتا ہے. اور یہ ایمان والے بندے ہیں، ایمان ان کی پہچان ہے. سبحان اللہ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی بھی پاگل کو چورستے سے اٹھا کر کے اولیاء اللہ کے مقام پہ بٹھایا نہیں جا سکتا ہے. اولیاء اللہ کون ہے یہ صرف اللہ کو معلوم ہے، باقی کسی کو نہیں معلوم، کیونکہ تقوی کا تعلق دل سے ہے اور کس کے دل میں کتنا تقوی ہے یہ صرف اللہ کو معلوم ہے. یہ چند باتیں تھیں 11ویں پارے کے تعلق سے. اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. تقبل رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.